وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ خلافت، حکومت، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے انعام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سرداری دے دے، کسی کو حکومت دے دے، تو یہ اللہ کے جانب سے انعام ہے۔ اور یمنحھا لمن قام بما اوجب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے اوپر اللہ کے جانب سے جو واجبات ہیں اس کو ادا کرتے ہیں۔ یمنحھا لمن قام بما اوجب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پورا جو لوگ کرتے ہیں، یہ انعام اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ یہ سلف کا عقیدہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زمین میں حکومت یا اقتدار یا غلبہ یا اسلامی حکومت کا نظام قائم ہو جائے، یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے جانب سے انعام کے طور پر ملتا ہے۔ یہ ایک انعام ہے، یعنی ایک ٹرافی ہے یہ، اور اس انعام کو پانے کے لیے ان شرائط پر آپ کو پورا اترنا پڑے گا جو شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہیں۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے مقابلے میں نہیں اترنا ہے، مجھے مقابلہ نہیں کرنا ہے، ٹرافی چاہیے خالی، تو نہیں مل سکتا نا، کیونکہ اگر کسی چیز کے لیے کوئی انعام رکھا گیا ہے تو وہ تو مقابلے میں جیتنے والوں کے لیے رکھا گیا ہے، کہ دو فریق جب آپس میں مقابلہ کریں، ان میں جو جیت جائے اس کو ٹرافی ملے گی۔ اب ہم اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مقابلہ نہیں کرنا ہے، خالی ٹرافی چاہیے، نہیں مل سکتا ہے۔ بھئی ورلڈ کپ اس کو دیا جاتا جو کھیلتے کھیلتے سب کو ہراتے اور آگے پہنچتا، اس کو ورلڈ کپ ملتا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں ورلڈ کپ ہونا، لڑنا نہیں ہم کو، تو یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ تو واقعی اللہ رب العالمین کے قوانین نافذ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا ہی کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قوانین کو، اللہ کے نظام کو نافذ کریں، یہ مقصد ہے۔ لیکن اس کا نفاذ انسان کو اپنی ذات سے کرنا پڑے گا، اپنی ذات سے کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی سطح پر صحابہ کا ذہن ویسا بنایا کہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں بٹھا دی، اور رسالت کے مقصد کو وہ سمجھ گئے، اور اسلام کی جو اچھائیاں تھیں وہ ان کو سمجھ میں آ گیا۔ تو صحابہ کیا کرنے لگے کہ اگر ان سے کوئی جرم ہو گیا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدکاری ہو گئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حدود کا نفاذ ہمارے اوپر کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ تو زبردستی آپ کسی کے اوپر اسلامی حکومت کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی بالکل نہیں ہے۔ یعنی
کسی سماج اور معاشرے میں ایک چیز ہے کہ مثلا آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ کو نماز کی عظمت سمجھتی ہے، آپ کو گھر میں کسی فرد کو بولنا نہیں پڑتا کہ اذان ہو گئی ہے نماز کو جائیے، کیونکہ آپ کو نماز کی عظمت پتہ ہے، اس کی اہمیت پتہ ہے۔ لیکن گھر میں آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بہن، ان کو بولنا پڑتا، ان کو بولنا پڑتا چلو نماز کو، چلو نماز کو۔ اچھا، وہ اس دن بڑا سکون محسوس کرتے جس دن نماز کے وقت آپ گھر میں نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نہیں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے بولنے کی وجہ سے، آپ کے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ آ جاتے، لیکن آپ جب نہیں رہتے تو بالکل نہیں آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کیا آپ ان کے دل میں اسلام کا نظام قائم کر سکے؟ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جبر ہے، زبردستی۔ آپ کو ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے، آپ ایک قانون پاس کر دیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور پڑھتے ہوئے اپنا ویڈیو بھیجے گا ٹائم پہ، اسی کا جو ہے پین کارڈ، آدھار کارڈ بنے گا، اسی کو راشن ملے گی، اسی کو پانی ملے گا، اسی کے گھر میں لائٹ رہیں گی۔ بھائی مجبور ہو کر کے آدمی کرے گا، لیکن کیا یہ کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ وہ تو جان چھڑانے کے لیے کرے گا، مجبور ہے وہ۔ تو اسلام کا مقصد قطعی یہ نہیں رہا ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرد کے ذہن کو ایسا بنائیں کہ واقعی اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیے، ایک انسان سے غلطی ہو گئی ہے، تنہائی میں ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں اس نے بدکاری کر لی۔ اگر وہ آ کر کے خود لوگوں کو نہ بتائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اسلام کی عظمت، اسلام کی اہمیت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کا احساس اس قدر ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر حد نافذ کریں۔ ایک عورت خاتون آ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتی اس گناہ کے ساتھ، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے رجم کیا جائے۔ حاملہ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدکاری کی وجہ سے حاملہ ہو گئے، آپ نے کہا کہ گھر والوں کو بلایا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پیدائش ہو جائے پھر ان کو لے کر کے آؤ۔ آپ سوچئے 9 مہینے کا وقفہ، مزاج بدل جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، جوش جوش میں تو جا کر کے بول دیے، اب جا کر کے بول سکتے نہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، کس نے دیکھا ہے، گواہ پیش کریے آپ۔ میں جھوٹ بولا تھا کہ میں نے ایسا کیا ہے، میں نے کیا ہی نہیں، ہو سکتا تھا، لیکن پیدائش ہو گئی پھر آئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، جاؤ جب کھانا کھانے لگے گا تب لے کر کے آنا، تب آنا تم۔ بچی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے پھر آئیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثبوت کے بچہ اب ہمارا کھانے پینے لگا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے اس کو، آپ ہم کو رجم کر دیجئے۔ یہ ہے اسلامی حکومت، اور یہ ہے اصلاً حکومت الہیہ کا قیام، کہ انسان کے دلوں کو ویسا بنایا جائے، اسلام کی تعلیم اور اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو اس قدر اجاگر کیا جائے کہ واقعی اسلام سے محبت پیدا ہو جائے۔ جب فرد اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لے گا، فرد سارے معاشرے کے لوگ جو ہے وہ اسلام کے تابع اپنے آپ کو کر لیں، ان میں سے کوئی ایک لیڈر بن جائے، یہی تو حکومت ہے، اور کیا ہے؟ یہی ہے حکومت۔ لیکن جبرن زبردستی کی اقتدار ہاتھ میں لے کر کے اور یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے، نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو لیڈر بنا دیا جائے،
انہی میں سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اٹھے گا، بھائی شریعت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں لکھا ہوا ویسا ہوگا۔ دوسرا کھڑے ہوگا، نہیں امام شافعی کے طریقے پر چلے گی حکومت۔ تیسرا کھڑے ہو کر کے کہے گا نہیں امام احمد بن حنبل کے طریقے پر حکومت قائم ہوگی۔ سب لڑ جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے؟ ہے نا؟ وہاں پہ کون سی اسلامی حکومت قائم ہے بھائی؟ وہاں پہ چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے؟ کیا نماز کے وقت دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں؟ کیا مزار وہاں پہ مسمار کیے گئے کہ باقی ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی، اقتدار میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، جاؤ کہیں بھی جہاں بھی قبر اونچی دکھے اس کو زمین کے برابر کر دو، جہاں کہیں بھی بت ہے اس کو توڑ کر کے آؤ۔ خانہ کعبہ میں خود گھس آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اپنے چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ ہے نفاذ۔ تو جبر سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ ابھی کورونا آیا تھا، ماسک کیوں لگاتے تھے؟ نہیں لگائیں گے تو فائن پڑے گا، سمجھ رہے نا؟ کچھ لوگ سمجھ کے لگاتے تھے کہ واقعی بیماری سے بچ جائیں، اور کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے لگاتے تھے۔ ہیلمٹ کچھ لوگ واقعی انسان محفوظ رہتا ہے ایکسیڈنٹ پہ اس لیے لگاتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر پکڑے گا تو فائن مارے گا، سمجھ رہے نا؟ تو اصل چیز ہے کہ آپ کے دل میں محبت کتنی ہے اسلام کی۔ تو ہم کو اسلام کے تئیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، آپ سچے معنوں میں مسلمان بن جاؤ، اللہ حکومت آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ پکے مسلمان ہو جائیں، پکے مومن ہو جائیں تو اللہ حکومت تو آپ کو دے ہی دے گا۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ ٹرافی ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پوری محنت، پوری کوشش۔ جیسے ایک نوجوان کے ذہن میں تھوڑا سا اسلام کا شعور آتا ہے، اس کے ذہن میں ایک بیج ڈال دی جاتی ہے، اب تم کو کوشش کرنا ہے کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے، سمجھ رہے نا؟ خود کے اوپر اسلام اپلائی نہیں کر رہا ہے، پورے لوگوں کے اوپر اسلام اپلائی کریں گے کیسے؟ نہ تو شرعی اعتبار سے چہرہ ہے، نہ شرعی اعتبار سے شادی بیاہ ہے، نہ شرعی اعتبار سے معیشت کا معاملہ ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، حکومت قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو چیز بطور انعام کے دینے والا ایسے ہی دے دے گا۔ تو ہم کو وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری دی ہوئی ہے، باقی اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اللہ دے گا۔ تو اللہ فرماتے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ یاد رکھو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کن سے؟ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو لوگ نیک عمل کریں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ یقیناً ضرور بضرور اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دے گا، حکومت دے گا، سربراہی دے گا تم کو، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دیا اللہ نے۔ اور وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ جو دین جس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں اس دین کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا تمام ادیان کے اوپر، اس کو مضبوطی دے دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ سارے ڈر اور خوف جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکال دے گا اور امن کی زندگی عطا فرما دے گا، سمجھ رہے نا؟ شرط یعبدوننی، صحیح معنوں میں میری عبادت کرنے والے بن جائیں۔ مزار پرستی ختم نہیں ہو رہی ہے، قبر پرستی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور من پرستی، مرضی پرستی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ
کسی بھی قسم کی شراکت نہ کریں. تو اللہ نے جو ذمہ داری ہم کو دی ہے ہم وہ کریں. اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اللہ وہ وعدہ اپنا پورا کرے گا. تو سلف کا یہ طریقہ تھا, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ روئے زمین میں حکومت سرداری یہ کیا ہے, اللہ کے جانب سے انعام ہے, اور یہ انعام اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے جو اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں جو اللہ نے ان کے ذمے میں لگائی ہے. یہ ہے اصل تربیت کہ ہم اپنے گھر والوں کے ذہن کو ایسا بنائیں کہ وہ ہمارے ڈر سے نماز نہ پڑھیں, ہمارے ڈر سے روزہ نہ رکھیں, اللہ کے ڈر سے نماز پڑھیں, اللہ کے ڈر سے روزہ رکھیں, اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ گھروں میں اسلامی احکامات کو نافذ کریں. ایسا نہیں کہ ہم ہیں تو ٹھیک ہے, گھر سے باہر رہتے ہیں تو اپنی من مرضی گھر میں جیسے چاہتے ہیں رہتے ہیں, سمجھ رہے نا. تو حجاب کی اہمیت پیدا ہو جائے تو آپ کو تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ حجاب کی اہمیت دل میں نہیں ہے تو آپ کے سامنے ہیں تو نقاب میں ہیں, لیکن کہیں گئے باہر تو حضرت نہیں دیکھ رہے, باقی سارے لوگ دیکھیں, کوئی حرج نہیں ہے. آج حالت کیسی بن چکی ہے, پہچان کا آدمی نہیں دکھا, باقی پوری دنیا دیکھے چلے گا. ہوتا ہے نا, ہاں, حجاب خالی ان سے ہے جن سے پہچان ہے, جن سے پہچان نہیں کون پہچانتا, کچھ نہیں. تو کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی عظمت, اسلام کی محبت دل میں نہیں ہے. تو اصل چیز ہے کہ اسلام کو سمجھیں, واقعی اس کی عظمت کو دل میں بٹھائیں, اور اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کل بھی انشاءاللہ درس رہے گا, آئیے آپ لوگ.